السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم مصلیان گرامی قدر، بیٹھے ہوئے علماء کرام، سن رہی خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، وہ بھائی جو ابھی بھی اپنے دکان و مکان میں بیٹھے ہیں، یا اسی طریقے سے میری وہ مائیں جو ابھی بھی اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، میں ان سے التماس کروں گا کہ جلسہ شروع ہو چکا ہے، جلسہ گاہ کی طرف تشریف لائیں، علماء کرام کے بیانات کو سنیں، سمجھیں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ محترم مصلیان گرامی قدر، موضوع خطابت ہے دنیاوی زندگی میں گناہوں کے اثرات۔ ہم سبوں کے لیے خیر و بھلائی اس بات میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فالو کریں۔ جن کاموں کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لائیں، اور اسی طریقے سے جن کاموں کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان کاموں سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے۔ اسی میں ہم سبوں کے لیے حقیقی کامیابی اور کامرانی کا راز چھپا ہوا ہے۔ میں نہیں کہتا، عرش والا رب کائنات اس بات کا اقرار کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کیا کرتا ہے، فقط فاز فوزا عظیما، ایسا انسان حقیقی معنوں میں کامیاب و کامران ہو گیا۔ میرے بھائیوں، دوسری طرف وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، ایسا انسان حقیقی معنوں میں ناکام اور نامراد ہو گیا ہے۔ میں نہیں کہتا، عرش والا رب کائنات کہتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ یاد رکھنا، وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا کرتا ہے، وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، فقد ضل ضلالا مبینا، ایسا انسان کان کھول کر سنے، ایسا
ایسا انسان فقد ضل ضلالا مبینا، ایسا انسان حقیقی معنوں میں واضح گمراہی کی دلدل میں دھس گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں آیات اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ اگر ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، ایسا انسان آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گا، ان کی نافرمانی کرے گا، ایسا انسان دنیا میں بھی ذلیل ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم رسید ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں آیات ہمیں سبق دیتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہماری زندگیوں میں کتنی زیادہ ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں آیات ان لوگوں کے منہ پر تماچا مارتی ہیں جو لوگ صرف محبت رسول کے نام پر جھوم جاتے ہیں۔ یہ دونوں آیات ان لوگوں کے منہ پر تماچا مارتی ہیں جو محبت رسول کا نام آنے پر صرف جھومنے کو ہی بہت بڑا اپنے آپ کو عاشق رسول اور محبت رسول سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا، محبت رسول یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا نام آنے پر مچل جائیں، محبت رسول یہ نہیں ہے، حقیقی معنوں میں یہ محبت نہیں ہو سکتی کہ ہم آئی لو محمد کا نام لے کر کے سڑکوں کی زینت بن جائیں۔ محبت حقیقی معنوں میں یہ نہیں بن سکتی کہ ہم آئی لو محمد کا نام لے کر کے سڑکوں کی طرف جھنڈے لے کر کے گھومیں۔ آئی لو محمد کا نام لے کر کے حقیقی معنوں میں محبت نہیں ہو سکتی اگر ہم صرف اپنی ٹی شرٹ پر آئی لو لکھوا لیں۔ حقیقی معنوں میں یہ حقیقی محبت نہیں ہو سکتی۔ حقیقی محبت کیا ہے؟ حقیقی محبت کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یاد رکھنا، حقیقی محبت یہ ہے، حقیقی معنوں میں الفت یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ انسان حقیقی معنوں میں محبت کا دعوے دار ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے، وَرَسُولَهُ، اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، ایسا انسان حقیقی معنوں میں حقیقی محبت کا دعوے دار ہے۔ اس کے بعد کہا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ یاد رکھنا، جس انسان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے انسان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور ایسے انسان کے لیے خوشخبری ہے، ایسا انسان ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یاد رکھ لینا یہ جنت حاصل کر لینا، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ پا جانا حقیقی معنوں میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی یونیورسٹی آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیتی ہے، کوئی یونیورسٹی
یونیورسٹی آپ کو ایڈوکیٹ کا سرٹیفکیٹ دیتی ہے، کوئی یونیورسٹی آپ کو جج کا سرٹیفکیٹ دیتی ہے، دنیا کی کوئی یونیورسٹی آپ کو کوئی اور سرٹیفکیٹ دیتی ہے، ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ دیتی ہے، لیکن یاد رکھ لینا وہ کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم حقیقی معنوں میں آخرت میں اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، حقیقی معنوں میں کامیابی یہ ہے کہ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، ہم لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کے منہ پر زوردار تماچا مارا گیا۔ قرآن کی آیت ہے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری حقیقت کیا ہے کہ ہم محمد رسول کا نام آنے پر جھوم ضرور جاتے ہیں، لیکن حکم رسول کا نام آنے پر ہم سکڑ جاتے ہیں۔ بس جھنڈے لگانے کو ہم محبت رسول سمجھتے ہیں۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، یہ آیت ایسے لوگوں کو سبق دیتی ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ حقیقی معنوں میں نافرمانی ہے۔ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدوں کو، اس کی حدوں کو کراس کرتے ہیں۔ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ایسا انسان ہمیشہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یاد رکھ لینا ایسے انسان کے لیے رسوا کن اور دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، جہنم ان لوگوں کا انتظار کر رہی ہے۔ تو حقیقی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں ہے۔ میرے بھائیوں، یہی آیت کریمہ ان لوگوں کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتی ہے جو لوگ اطاعت رسول کو چھوڑ کر تقلید کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کو سبق دے رہی ہے جو لوگ اطاعت رسول کو چھوڑ کر کے پیروں، اماموں، بزرگوں کی تقلید میں دھس چکے ہیں، اور سبق دے رہی ہے کہ اطاعت رسول ہماری زندگیوں میں کتنی زیادہ ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، آج جب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، آج جب ہم اپنا محاسبہ کریں تو سوچنے کی بات یہ ہے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج ہم اطاعت رسول سے کوسوں دور کھڑے ہیں، ہماری زندگیوں میں اطاعت رسول نہیں پائی جاتی ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، آج ہماری بری کیفیت یہ ہے کہ ہم نے سود کھانا، سود کے ذریعہ سے کاروبار کرنے کو اپنی روزی روٹی سمجھ لیا ہے، اپنی تجارت سمجھ لیا ہے۔ اطاعت رسول سے ہم اتنے کوسوں دور ہو گئے کہ ہم حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے ہیں۔ حلال و حرام کے ذریعے سے دولت کمانے کو ہم نے اپنی تجارت سمجھ لیا ہے۔ اطاعت رسول سے ہم اتنے کوسوں دور ہو گئے ہیں کہ میرے بھائیوں، مؤذن ہمیں آواز دیتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ جو نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اتنے کوسوں دور ہو گئے کہ اذان ہوتی بھی رہتی ہے، لیکن ہم
نرم و نازک بستروں میں سوئے رہتے ہیں، آج ہم اطاعت رسول سے اتنے کوسوں دور ہو گئے، اللہ کی قسم کہ ہم نے والدین کی نافرمانیاں کرنے کو رسم و رواج سمجھ لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے، بری حالت یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم سر سے لے کر پیر تک پورے کے پورے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم سر سے لے کر پیر تک پورے کے پورے گناہوں کی دلدل میں دھستے ہوئے ہیں۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم گناہوں پر اللہ کی قسم ذرہ برابر بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتے۔ ہم اتنا بھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہم اتنا بھی نہیں سوچتے کہ یہ گناہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو اگر گناہ کر بھی لیتے ہیں تو ذرہ برابر بھی اس چیز پر شرم محسوس نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم آج ہماری حالت اتنی بری ہو چکی ہے، اتنی زیادہ خستہ ہو چکی ہے، اتنے زیادہ گناہوں میں دھس چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی نے کہا تھا کہ اگر ایک انسان کے جسم پر چربی لگ جائے، موٹاپا چڑھ جائے، تو انسان اپنے جسم کی چربی کو کم کرنے کے لیے صبح و شام جم ضرور چلا جاتا ہے، لیکن اس نے اپنے اوپر جو گناہوں کا بوجھ لاد رکھا ہے، جو گناہوں کا گدر لاد رکھا ہے، انسان ان گناہوں کو اپنے بوجھ سے کم کرنے کے لیے مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے سچ کہا تھا کہ انسان اتنا نادان ہو گیا، انسان اتنا ناشکرا ہو چکا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جنت میں داخل ہونے کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں کرتا۔ انسان اتنا نادان ہو گیا ہے کہ اپنے لیے جہنم سے بچاؤ کی فکر نہیں کرتا۔ یہ انسان کی اتنی بری اور اتنی زیادہ خستہ حالت ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھے، گناہوں پر شرمندگی محسوس کریں، اور جب بھی گناہ ہو جائے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے اور ٹوکنے کی کوشش کریں۔ سچ کہا تھا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ چڑھ جاتا ہے۔ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ چلا جاتا ہے، اور جب وہی بندہ گناہوں پر روک ٹوک نہیں کرتا، اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس نہیں کرتا، کبھی بھی نہ گناہ کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، تو ایسے انسان کا وہ کالا لگایا ہوا نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے، پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پورے کے پورے دل کالے ہو چکے ہیں، ہمارے پورے کے پورے دل گناہوں کی دلدل میں بالکل سیاہ ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہماری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں عبادتوں کے اندر ذرہ برابر بھی مزہ نہیں آ رہا ہے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہو گئی ہے، نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم ذرہ برابر بھی عبادتوں میں مزہ محسوس نہیں کرتے، عبادتوں میں لذت محسوس نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل حقیقی معنوں میں کالے پڑ چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل حقیقی معنوں میں مردہ ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں پر حقیقی معنوں میں اللہ کی قسم زنگ لگ چکا ہے۔ اسے دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سے توفیق چھین لی ہے
وہ ہمیں مسجد کی طرف نہیں بلا رہا، اللہ نے ہم سے توفیق چھین لی ہے، وہ ہمیں عبادتوں کے لیے نہیں بلا رہا، عبادتوں کا ذوق، شوق، جذبہ، ہمت، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی قسم اللہ تعالی نے ہم سے چھین لی ہے۔ ہم کیوں اس بارے میں نہیں سوچتے؟ آخر کب سوچیں گے اس بارے میں کہ اللہ نے ہم سے توفیق چھین لی ہے، دوبارہ ان دلوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کب سوچیں گے اس بات کو کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان دلوں پر کالا نقطہ لگ گیا ہے، انہیں دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں نہیں سوچتے میرے بھائیوں؟ سوچنے کی ضرورت ہے اور دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ اگر ہم زندہ ہیں تو عبادتیں کریں، نیک کام کریں اور احساس دلائیں کہ ہم حقیقی معنوں میں زندہ ہیں۔ اگر ہم زندہ ہیں تو نیک کام کریں، مسجدوں سے دل لگائیں، اللہ کی عبادتوں سے دل لگائیں، اللہ تعالی سے اپنا رشتہ مضبوط کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہم حقیقی معنوں میں زندہ ہیں۔ اگر ہم زندہ رہ کر عبادتیں نہیں کر پا رہے، نیک کام نہیں کر پا رہے، تو ہمارا زندہ ہونا بھی مردہ ہونے کی مانند ہے۔ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس کا وہ قول یاد آتا ہے، وقت بڑی تیزی کے ساتھ رفتار پکڑ رہا ہے، مجھے حضرت عبداللہ بن عباس کا وہ قول یاد آتا ہے، آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایک انسان نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اس کے چہرے پر چمک دمک لاتی ہے، اس کے چہرے کو خوشگوار بنا دیتی ہے، اس کے چہرے پر خوبصورتی چھا جاتی ہے۔ اور جب ایک انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے دل منور ہو جاتے ہیں۔ نیکی کرنے کے کتنے فائدے ہیں؟ ایک تو چہرے پر چمک دمک، دوسرا دل منور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کی جسمانی طاقت کو بڑھا دیا جاتا ہے، موٹا تازہ کر دیا جاتا ہے، ہٹا کٹا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس انسان کے رزق کے اندر بڑھوتری کر دی جاتی ہے۔ یہ نیکی کرنے کے فائدے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب بندہ نیکی کرتا ہے تو لوگوں کے درمیان اس انسان کے لیے محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور پھر کہا غور سے سنیے گا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے پورا کا پورا دل کالا پڑ جاتا ہے اور اس کا پورا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، اس کا پورا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، اس کا پورا چہرہ بھی سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس انسان کی جسمانی طاقت کو بھی گھٹا دیا جاتا ہے، اس انسان کی جسمانی طاقت کو بھی کم کر دیا جاتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس انسان کے رزق کو بھی کھینچ لیا جاتا ہے، تنگ کر دیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے۔ آج جو ہمارے رزق میں کمی ہے، یاد رکھنا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو اور ہمارے رزق کو روک لیا ہو۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس انسان کے لیے نفرت بیٹھ جاتی ہے، لوگوں کے دلوں سے اس انسان کے لیے محبت و مودت کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ یہ نیکیاں کرنے کے فائدے اور گناہ کرنے کے نتائج ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عبادتوں سے دل لگائیں، نیکیوں سے دل لگائیں، عبادتوں سے دل لگائیں، نیکیوں کا شوق، ذوق، جذبہ، ہمت اپنے اندر پیدا کریں۔ گناہوں کی خطرناکی کی بات کی جائے تو گناہ کرنے کی بنیاد پر
ایک انسان اللہ کے یہاں اپنے مقام کو کھو بیٹھتا ہے، اپنی عزت کو کھو بیٹھتا ہے، اپنے مقام کو گرا بیٹھتا ہے۔ میں نہیں کہتا، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے، ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل۔ لوگوں یاد رکھنا، ایاک والمعصیہ، تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتے رہنا۔ ایاک والمعصیہ، تم نافرمانیوں سے بچتے رہنا۔ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، کیونکہ جب ایک انسان نافرمانی پر نافرمانی کرتا ہے تو ایسے انسان پر اللہ تعالی کی ناراضگی آ جاتی ہے، اللہ کی فٹکار آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا گناہ کرنے والا انسان، ہمیشہ گناہوں کی عادت لگانے والا انسان، آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم نے گناہوں کی لت لگا لی ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم نے گناہوں کی عادت لگا لی ہے۔ تو جو انسان گناہوں کی لت لگا لے گا، اللہ کے یہاں اپنے مقام کو کھو بیٹھے گا۔ میرے بھائیوں، مرو کٹو، چاہے گاجر اور مولی کی طرح تمہیں کاٹا جائے۔ اگر گاجر اور مولی کو پھر بھی چھیل کر کے کاٹا جاتا ہے، اگر تم نافرمانیوں سے نہیں بچو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعتوں کے لیے فکر مند نہیں رہو گے، تمہیں اس کے احکامات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ جب تم دین کو کھلواڑ سمجھ لو گے، تم نافرمانیوں پر اتر آؤ گے، تم نافرمانیوں کی عادت سوار کر لو گے، تو گاجر اور مولی کو پھر بھی چھیل کر کے کاٹا جاتا ہے، تمہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جائے گا۔ تب بھی یاد رکھنا، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ مرو کٹو، برما میں کاٹے جاؤ، جب تمہیں اللہ کے دین کی کوئی پرواہ نہیں تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب تمہیں اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب تم دین کو کھیلنے کا کھلونا سمجھو گے، جب تم دین کو کھیلنے کی چیز سمجھو گے، دین کو تماشا سمجھو گے، تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھنا کہ اگر نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرو گے، گناہوں کی لت لگاؤ گے، تو اللہ تعالی کے یہاں آپ کا بھی کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا۔ گناہوں کی خطرناکی کی بات کی جائے تو وہ انسان، وقت اجازت نہیں دیتا، آخری پوائنٹ، گناہوں کی خطرناکی کی بات کی جائے تو اگر ایک انسان گناہوں پر گناہ کیا جاتا ہے تو ایسے انسان حقیقی معنوں میں چین و سکون سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایسے انسان کو حقیقی معنوں میں کامیابی و کامرانی نہیں مل پاتی۔ انسان کی پوری زندگی پریشانیوں میں گزرتی ہے، دکھوں میں گزرتی ہے، مشکلات میں گزرتی ہے۔ انسان چاروں طرف بھاگتا ہے، ہائے پریشانی، ہائے پریشانی، ہائے پریشانی، ہائے پریشانی، میں کیا کروں، آج یہ بیمار، آج وہ بیمار، آج فلاں بیمار، کل یہ پریشانی تھی، آج وہ پریشانی ہے، میں کیا کروں۔ یاد رکھنا، جب تم نافرمانیوں پر نافرمانیاں کیے جاؤ گے تو تمہیں حقیقی چین و سکون نہیں مل سکتا۔ جیسا کہ رب کائنات نے فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، وہ انسان جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، وہ انسان جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا۔ ذکر سے کیا مطلب یہی ہے کہ انسان مسجدوں سے دل نہیں لگائے گا، اللہ تعالی سے اپنا رشتہ مضبوط نہیں کرے گا، یہ دین سے
راز کرنا ہی ہے میرے بھائیوں. اپنی منمانی زندگی گزارنا، دین کو کھلونا سمجھنا، یہ ذکر سے اعراض کرنا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس انسان کی زندگی کو تنگ دست بنا دیں گے، اس انسان کی زندگی سے چین و سکون کو چھین لیں گے. اس انسان کی زندگی میں چین و سکون نہیں آ سکتا ہے. میرے بھائیوں، آج جو ہم روتے ہیں دھوتے ہیں کہ 20,000 کی نوکری کرتے ہیں، 30,000 کی نوکری کرتے ہیں، 50,000 مہینہ کماتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے گھروں میں چین و سکون نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں، دکھڑے ہی دکھڑے ہیں. وجہ یہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا. آج جو ہمارے گھروں کو جنات و شیاطین نے قید کر کے رکھا ہے، وجہ یہ ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ ہمارے گھر اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے ہیں. میرے بھائیوں، جو ہمیں آج بڑے سے بڑی بیماریاں ہیں، کہیں شوگر کی بیماریاں، کہیں بلڈ پریشر کی بیماریاں، کہیں کوئی سی بیماریاں، ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو گیا ہو. تو ومن اعرض عن ذکری، اللہ کے ذکر سے اعراض نہ کریں. فإن له معیشۃ ضنکا، جو انسان اس کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اس انسان کی زندگیاں پوری کی پوری زندگیاں پریشانیاں ہی پریشانیاں رہیں گی. اس کے بعد غور کرنے کی بات ہے، آخری پوائنٹ ہے، بہت غور سے، یہ تو سب سے بڑا نقصان پریشانیاں. اس کے بعد سنیے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس انسان کو نابینا کر کے اٹھائیں گے، اس انسان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. کیسے انسان کو؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا. پتہ چلا جو انسان اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ پریشانیاں بھی دیتا ہے اور پریشانیاں بھی دیتا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس انسان کو نابینا اور اندھا کر کے اٹھائے گا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا إِلَى آخر الآیہ. انسان کہے گا، اے رب کائنات، میں تو دنیا کے اندر دیکھا کیا کرتا تھا، میرے پاس دیکھنے کی طاقت موجود تھی، میرے پاس آنکھیں موجود تھی. آج اے اللہ کیا ہوا کہ مجھے نابینا اٹھایا گیا، میری آنکھوں کو چھین لیا گیا؟ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیوں میرے ساتھ ایسا کیا گیا؟ اللہ تعالی کہے گا، دنیا میں تجھ پر میرے احکامات نازل ہوتے تھے، دنیا میں تجھ سے کہا جاتا تھا اٹھ چل مسجد کی طرف، تجھ سے کہا جاتا تھا اٹھ چل نیکی کے کاموں کی طرف، تجھ سے کہا جاتا تھا مسجد سے دل لگا، تجھ سے کہا جاتا تھا تو نیکیوں کا شوقین بن. آج تو نے دنیا کے اندر میرے احکامات سے منہ موڑ لیا، دنیا میں تو نے میرے احکامات کو بھلایا، آج میں نے تجھ کو بھلا دیا ہے. یہ میرا اپنا کلام نہیں، قرآن کریم کی اس آیت کا خلاصہ کلام ہے. میرے بھائیوں، باتیں بہت زیادہ ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ اپنی باتوں کو آگے بڑھایا جائے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اطاعت و فرما برداری ہماری زندگیوں میں بہت ہی زیادہ ضروری اور اہم ترین ہے. اسی طریقے سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نیکیوں سے اپنے آپ کو، یعنی ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، عبادتوں کا ذوق، شوق، جذبہ، ہمت اپنے اندر پیدا کریں، اور اسی طریقے سے گناہ کو گناہ سمجھیں، گناہوں پر شرمندگی محسوس کریں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے اور ٹوکنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے اپنے آپ کو علم کی آرائش اور زیبائش سے پیبستہ کریں. علم ہماری زندگیوں میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ابھی کسی بھائی نے بتایا کہ ہم لوگ
علم کے نام پر بالکل ہی کھوکھلا ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر علم ہماری زندگیوں میں موجود نہیں رہے گا تو ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ ہم وضو کر رہے ہیں تو وضو ہے صحیح ہے کہ غلط، نہیں معلوم، وضو کی دعا کیا ہے نہیں معلوم، نماز کا طریقہ کیا ہے، قبول ہو رہا ہے نہیں۔ جب ہمیں طریقہ نہیں معلوم، دعائیں نہیں معلوم، تو ہم کیسے التماس کر سکتے ہیں کہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کریں، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو قرآن و احادیث کا نام لے کر بڑے جبہ پوش عالم دین آپ کے سامنے، بڑے بڑے داڑیاں والے علماء کرام آپ کو دیکھنے میں لگیں گے جیسے ایک بڑی ہماری نظروں میں جس کو مانتے ہیں انجینئر علی کا فتنہ موجود ہے، ڈاکٹر اسرار الحق کا فتنہ موجود ہے، جو دین کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر، توحید کا نام لے کر آپ کو توحید سے دور کرے گا۔ انجینئر علی مرزا کا وہ فتنہ موجود ہے جو قرآن کا نام لے کر، حدیث کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر اسلام کی جڑوں کو کاٹتے ہیں، اسلام کی نسوں کو کاٹتے ہیں، توحید کی نسوں کو کاٹتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے فیور میں بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ جب تک لبڑی چپڑی میٹھی باتیں نہیں کریں گے تب تک ہمارے اوپر وہ جال کیسے بچھائیں گے؟ یہ ان کا جال ہوتا ہے، یہ ان کی چال ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے، کبھی کبھی ہمارے فیور میں باتیں کر کے وہ دین کا نام لے کر دین کی نسوں کو کاٹیں گے۔ تو ڈاکٹر انجینئر علی کا فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو آپ کو توحید سے، اسلام سے دور کرے گا۔ قریب میں ہوں انشاءاللہ کبھی اور اتفاق رہا تو گفتگو ہوگی۔ آخر میں رب کائنات سے دعا ہے کہ بار لا ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اے اللہ، تو ہمیں بھرپور اطاعت رسول کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔